کبھی اذان پر وبال تو کبھی نماز پر تنازع، کہیں حجاب پر پابندی تو کہیں مدارس کا سروے۔ بات ہلدوانی کی ہوتی ہے تو ملک مسلمانوں کے خلاف ہو جاتا ہے، وہیں بات اگر دیگر علاقوں میں ہوتی ہے تو ملک ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ ملک میں انتخاب کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، کسی بھی ریاست کا انتخاب قریب آتا ہے تو ہندو مسلم تنازع زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ تنازع تب تک زندہ رہتا ہے جب تک انتخاب کے نتائج نہ آ جائیں۔ ہندو مسلم تنازع سے متعلق مدعے تب تک اخباروں کی زینت بنے رہتے ہیں جب تک اکثریت والے لوگوں سے ووٹ بٹور نہ لیا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بار بار سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ ہماری سرکار سب کا ساتھ، سب کا وکاس کے منتر پر کام کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا لوگ وزیر اعظم کو سنتے ہیں؟ سوال یہ کہ کیا ان کی جانب سے بلند کیے گئے نعروں پر عمل کرتے ہیں؟ سوال یہ کہ کیا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کے نعرے کی زمینی حقیقت کیا ہے؟ سوال یہ کہ اس طرح کے نعرے برسر اقتدار پارٹی اور ملک کے وزیر اعظم بلند تو کرتے ہیں، لیکن کچھ شرپسند عناصر جو اپنی زہریلی زبان سے یکجہتی اور ہم آہنگی میں زہر گھولتے ہیں تو ان پر لگام کیوں نہیں؟ AIMIM صدر اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں انتخاب کرتے ہوئے ملک میں مسلمانوں کے حالات بیان کیے اور کہا کہ 25% مسلم بچے غربت کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کے خطبے میں لفظ اقلیت کا، مائنورٹی کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، جو بھارت کی آبادی کا 19% کا حصہ ہے۔ یہ ان کی محبت ہے اقلیتوں سے اور مسلمانوں سے۔ اقلیتوں کے بجٹ کٹوتی کا مدعا بھی لوک سبھا میں اٹھاتے ہوئے اویسی نے کہا کہ مائنورٹی کے بجٹ کو 40% کم کر دیا گیا ہے، اسکالرشپ کے پیسوں میں 560 کروڑ روپے کم کر دیے گئے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے جو نفرت کی نشانی بنتی ہے۔ سر، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ نے مائنورٹی کے بجٹ کو 40% کم کر دیا، اسکالرشپ کے پیسوں میں 560 کروڑ روپے کم کر دیے؟ یہ آپ کی محبت ہے جو نفرت کی نشانی بنتی ہے۔ نریندر مودی کی سرکار یہ نہیں چاہتی کہ اقلیت اور مسلمانوں کے بچے تعلیم یافتہ ہو کر اس دیش کو مضبوط کریں، وہ ان کو ہمیشہ غربت اور ناانصافی کا شکار بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ ساتھ ہی اویسی نے کہا کہ 20 سال سے بلقیس بانو انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ سر، ناری شکتی کی آپ بات کرتے ہیں تو بلقیس بانو اگر مسلمان نہیں ہوتی تو بلقیس بانو کو انصاف مل جاتا۔ 20 سال سے بلقیس بانو لڑ رہی ہے، مگر اس کا نام بلقیس بانو ہے۔ آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے بلقیس بانو سے، یہ ناری شکتی آپ کی ہے، پسماندہ مسلمان سے آپ کی محبت۔ AIMIM صدر اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں دھمکی ملتی رہتی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی مدعا مسلمانوں سے متعلق سرخیوں میں بھی رہتا ہے۔ اگر اذان نہیں تو نماز، نماز نہیں تو مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر، بلڈوزر نہیں تو مسلم لڑکوں کی گرفتاری، گرفتاری نہیں تو موب لنچنگ۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مدعا کسی نہ کسی انداز میں مسلمانوں کے خلاف سرخیوں میں بنا رہتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں پیدا ہوئے ایسے حالات کے بیچ مسلمان دستور میں ملے اپنے حقوق کیسے حاصل کریں؟ ایسے میں سوال لازمی ہو جاتا ہے کہ کتنا مشکل ہے اس دور میں مسلمان ہونا۔ فرینہ خان، زی سلام۔